رسول اللہ صلی اللہ سارے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دو شخص آئے۔ کون آئے؟ دو شخص آئے، دو جوان آئے۔ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمیں اپنا کلمہ پڑھائیں۔ یا رسول اللہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کا دین قبول کرتے ہیں۔ پیارے آقا نے جوانوں کی طرف دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا کلمہ طیبہ پڑھا دیا۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ جب دونوں مسلمان ہو گئے، ان میں سے ایک وہ نیکیوں میں حریص تھا، ہر نیکی وہ فاسٹ کرتا تھا، تیز کرتا تھا، بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرتا تھا۔ دونوں تھے حضور کے صحابی۔ جب مسلمان کوئی بندہ کافر جب اسلام قبول کر لیتا ہے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، پھر ان کے ماضی کو نہیں دیکھتا۔ اسلام ماضی مٹا دیتا ہے، اسلام ماضی کو پاک کر دیتا ہے۔ جو ایک تھا ان دونوں میں سے، وہ فاسٹ تھا، تیز تھا نیکیوں میں۔ جو دوسرا تھا وہ بھی حضور کا صحابی تھا، لیکن ان دونوں کی بنسبت جو پہلا تھا نا، وہ نیکیوں میں کیا تھا؟ فاسٹ، تیز تھا، بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرتا تھا۔ وہ پہلا جو نیکیوں میں فاسٹ تھا، تیز تھا، ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا۔ جب شہید ہو گیا وہ ایک جنگ میں، دوسرا وہ زندہ تھا۔ وہ شہید تو نہیں ہوا، لیکن ایک سال بعد، کتنے سال بعد؟ ایک سال بعد اس جوان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک شہید ہو گیا، دوسرے کا بھی ایک سال بعد انتقال ہو گیا۔ اب حضرت طلحہ جو حضور کے صحابی ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میں نے خواب دیکھا، میں نے دونوں کو جنت میں دیکھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں نے دونوں کو کہاں دیکھا؟ جنت میں دیکھا، اور جنت میں ایک محل تھا۔ میں نے دیکھا دو وہی جوان ظاہر ہوئے۔ جو نیکیوں میں فاسٹ تھا، تیز تھا، وہ جوان رک گیا۔ جو ظاہری طور پر جس نے ایک سال زیادہ گزارا تھا اس جوان سے، وہ فاسٹ والا اس کو کہتا ہے آگے تشریف لائیے، آگے تشریف لائیے، محل میں داخل ہوئیے۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر وہ فاسٹ جو تیز تھا نیکیوں میں، جو نیکی میں تیز تھا اور شہید بھی ہوا تھا، اس کی باری آئی۔ پھر میں کھڑا تھا خواب کی حالت میں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، فرشتوں نے کہا رک جا، ابھی تجھے دیر ہے۔ زندہ جو تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، خواب دیکھ رہے تھے۔ اور یاد رکھیں، اولیاء کے خواب، حضور کے صحابہ کے خواب، حضور کے غلاموں کے خواب اور ہمارے خوابوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہم جو خواب دیکھتے ہیں، ہمارے خوابوں کی تعبیر معبر اور طرح کے نکالتے ہیں، لیکن حضور کے صحابہ اور حضور کے غلاموں کے جو خواب ہوتے ہیں، وہ حقیقی طور پر ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں اس بات کی۔ وہ فرماتے ہیں میں بیدار ہوا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو میں نے یہ خواب بتلایا۔ جب بتلایا، میں نے کہا میں نے خواب کے اندر دیکھا جو نیکیوں میں حریص تھا، تیز تھا، اور ایک جنگ میں شہید بھی ہو گیا تھا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا، وہ جو ایک سال بعد جس جوان کا انتقال ہوا تھا، میں نے اس جوان کو جنت کے محل میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دیکھا، اسے مقدم پایا۔ یہ خواب اتنا چرچا میں چلا، اس دوران اتنا چرچا ہوئی اس خواب کی، اس خیال کی،
کہ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچی۔ پیارے آقا تک جب یہ خبر پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ خواب پوچھا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو حق فرمایا، اس خواب کی تصدیق کیا، فرمایا جو تو نے دیکھا ہے سچ دیکھا ہے۔ پھر وہ حیران تھے حضور کے غلام، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، وہ تو جو نیکیوں میں فاسٹ تھا، تیز تھا اور حریص رہتا تھا نیکیوں میں، جو ہمیشہ نیکیوں میں حریص رہتا تھا اور ایک جنگ میں بھی شہید ہو گیا اور اس نے شہادت کا رتبہ پایا۔ اور یاد رکھیں جو شہید ہو جاتا ہے، شہید حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو زندہ ہوتا ہے وہ مکلف ہوتا ہے، جو دار فانی سے چلا جاتا ہے وہ پھر غیر مکلف ہو جاتا ہے، لیکن جو شہید ہوتا ہے نا، شہید شہادت کا درجہ پانے والا، شہادت کا مزہ چکھنے والا، مرنے کے بعد بھی اس کے عمل میں بڑھوتی ہوتی رہتی ہے، اس کی نیکیوں میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے خواب کے اندر دیکھا کہ حضرت طلحہ نے یا رسول اللہ خواب دیکھا کہ جو نیکیوں میں فاسٹ نہیں تھا، نیکیاں کرتا تھا، حضور کا غلام تھا، حضور کا صحابی تھا، اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس نے دیدار کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے چہرہ دیکھا ہو۔ اور وہ دونوں یا رسول اللہ اکٹھے ایمان لائے تھے، دونوں ایک ہی ساتھ، دونوں نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا، دونوں نے اللہ کے دین کو ایک ہی ساتھ دونوں نے قبول کیا تھا، لیکن یا رسول اللہ جو پہلا تھا وہ شہادت کا رتبہ بھی اس نے پایا، پھر بھی وہ جنت کے محل میں پہلے داخل نہیں ہوا، مقدم نہیں ہوا، مؤخر رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں مجھے یہ بتاؤ کہ اس جوان نے 1 سال اس سے زیادہ پایا تھا کہ نہیں پایا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقد ادرکا رمضان، کہ اس جوان نے 1 سال زیادہ پایا تھا اور اس نے اس سال میں رمضان المبارک کو بھی اس جوان سے زیادہ پایا تھا۔ فقد ادرک رمضان، اس نے رمضان المبارک کو پایا تھا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر پایا نہیں تھا، فصاما، اس نے رمضان المبارک میں روزے رکھے تھے، اس نے رمضان المبارک میں فصلا، نمازیں پڑھی تھی، اس نے رمضان المبارک میں سجدے کیے تھے، اس نے رمضان المبارک میں قیام کیے تھے، اس نے رمضان المبارک میں رکوع کیے تھے، اس نے رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کی تھی۔ اے میرے غلاموں یہ سب کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے کیا تھا۔ فرمایا ہوتے ہو اب ان دونوں کے مراتب میں، اب جس نے شہادت کا رتبہ بھی پایا ہے اور دوسرا جس نے رمضان المبارک اس سے زیادہ پایا، اس نے ہوئے دونوں حضور کے صحابی، ان کے مقام اپنے اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن رمضان المبارک پانے کی جو فضیلت ہے، رمضان المبارک کو جو بندہ پا لیتا ہے اس کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو شہید ہوا پہلے، وہ جو نیکیوں میں حریص تھا، نیکیاں بھی بڑھ چڑھ کر کرتا تھا، تم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ رب تعالیٰ نے دوسرے کو جس نے رمضان المبارک کو زیادہ پایا، رمضان المبارک کو زیادہ پایا، اس کی بنسبت رب تعالیٰ نے اس کے نیکیوں کو اور اس کے مقام کو زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا بلند کر دیا۔ یہ ہے جس نے رمضان المبارک کو زیادہ پایا۔